علی مقام علی جدی علیہ السلام سن 60 ہجری کے شعبان کی 2 یا 4 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے شعبان المعظم کا اکثر وقت مکہ شریف میں گزارا۔ رمضان المبارک، شوال المبارک اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔ جب کوفیوں کو پتا چلا کہ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور اکابر اصحاب کے شہزادوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے امام پاک کو خطوط لکھنا شروع کیے اور امام سے انہوں نے عرض کیا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم لوگوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی اور ہم رکے ہوئے کیونکہ یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یزید کے متعلق آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں کچھ اشارے کر چکا ہوں اور مزید جو ہے وہ ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ بس اتنا سمجھ لیں جیسے شیطان ایک اصطلاح ہے، جیسے فرعون ایک اصطلاح ہے، جیسے نمرود ایک اصطلاح ہے، ویسے یزید بھی ایک اصطلاح ہے۔ یعنی ساری پلیدی کو اگر ایک ساتھ گندگیوں کو، جرائم کو، دہشت گردی کو جمع کر دیا جائے تو اس کو سمجھ دے کہ اس کو یزید کہتے ہیں۔ ساری گندگی آپ اس کا بھی تصور کر لیں۔ اب آپ کے اپنے ذوق اور تخیلات اور تصورات پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حیا نہ ہو، پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، اور جس کا کہنا یہ ہو کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی کا نزول نہ ہوا، انہوں نے تو معاذ اللہ دنیا کے اصول کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ بچایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈائریکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت پر حملہ کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پھر اس کی گندگی اور غلاظت کا کون کیا ذکر کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یزید کی بیعت کا کوفیوں نے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، امام پاک کو تو شوق شہادت کیوں چلا۔ دیکھیے بات طے کی گئی کہ کوفی جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکے باز ہیں، منافقت رکھتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر، تو آپ ایک کام کریں کہ اپنے کسی معتمد خاص کو بھیجیں، وہ جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر کے آپ کو بتائیں۔ تو امام پاک اعلیٰ جدی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہماری کتابوں کے اندر اب ہم اگر صدر الافاضل کی تحقیق پر اعتماد کریں، علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کریں، اسی طریقے سے علامہ مومن شبلنجی کی تحقیق پر اعتماد کریں، تو ان جیسے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 2 شہزادے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک شہزادے 6 سال کے تھے، ایک شہزادے 8 سال کے تھے، ان کو لے کر کے آپ کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچے، ایک ہی دن میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 18,000 لوگوں نے امام پاک امام حسین کے نام پر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن پہنچے اب بڑا جوش تھا، جذبہ تھا اور بہت لوگ خوش تھے، تو امام پاک امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کے نائب اور نمائندے کی حیثیت سے جب ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو امام بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں اور بہت خوبصورت حالات ہیں، ایک ہی دن میں اتنے 1000 لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں، حالات بڑے بہتر ہیں۔ ادھر سیدنا امام مسلم کا خط جو ہے وہ کوفہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ یزید کو اطلاع دی جاتی ہے کہ امام
مسلم کوفہ آئے ہیں اور انہوں نے جب وہ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیے، چوک در چوک جو ہے لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، اور وہ تمہاری بیعت کو اہمیت نہیں دے رہے، تمہاری حکومت کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اس وقت تو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے، اور انہوں نے جو وہ حضرت امام مسلم پر کوئی کاروائی تو نہ کی اہل البیت ہونے کی وجہ سے، البتہ انہوں نے اپنی اتنی بات کر دی کہ بھئی اس سے یزید ناراض ہوگا اور وہ انجام ٹھیک نہیں ہوگا، اور بالکل یہ کہہ کر وہ خاموش بیٹھ گئے۔ کچھ مخبروں نے یزید کو خبر دی، یزید نے اپنے دور کا بدترین انسان جس کا باپ بھی زنا کی پیداوار تھا، یہ محققین کا اپنا قول ہے، ابن کثیر کو اٹھا لیں آپ، ابن اسیر کو اٹھا لیں آپ، جو وہ ہمارے اہل سنت کے مورخین، اور اہل سنت کے مورخین میں بھی بنام اہل سنت اس طبقے کو اٹھا لیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتا ہے لیکن باضابطہ طور پر ان کا تعلق حقیقی اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ اہل بدعت سے ان کا تعلق ہے، ابن تیمیہ وغیرہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ ابن زیاد کا باپ جو زیاد تھا تو وہ ایک شخصیت کے زنا کی پیداوار تھا۔ زمانے جہالت میں ایک صاحب نے جو ہے ایک کنیز کے ساتھ زنا کیا تھا، اور اس زنا سے جو ہے وہ زیاد پیدا ہوا تھا، اور زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ اہل البیت کے ساتھ بے وفائی کرنے میں بہت اچھے لوگ نہیں تھے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے کہ جس کو بھی اہل البیت کی بے وفائی کرتے دیکھو، برائی کرتے دیکھو، ان کے ساتھ دغا کرتے دیکھو، تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شرافت سے راستہ اور رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جس کا رابطہ خون کا رشتہ، دل کا رشتہ شرافت اور دیانت سے اور ایمان سے منسلک رہے گا، وہ اہل البیت کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریف طبیعتوں کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، توجہ کرنا، فطرت رکھی ہے، اس لیے کہ مذہب الگ ہے، اللہ اکبر، اور فطرت کا تقاضا ہے، اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر مذہب حق کوئی قبول کرتا ہے، لیکن سلیم فطرت جو ہے، انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ اس کو اگرچہ بگاڑ دے لیکن اگر وہ اصل فطرت پر قائم ہے تو کسی مذہب سے تعلق ہوگا، لیکن فطرت اس کو نبی اور آل نبی سے محبت کرنے پر مجبور کرتی رہے گی۔ جیسے فطرت میں منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، فطرت میں منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، لقمہ کبھی ناک میں نہیں ڈالا جاتا، لقمہ کبھی آنکھ میں نہیں ڈالا جاتا، یہ فطرت ہے۔ انسان ہمیشہ سامنے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ انسان کبھی الٹا پلٹا نہیں چلتا، یہ خلاف فطرت ہے۔ جس دروازے کے مجاگرے آگے کی طرف ٹھوکے ہوتے ہیں وہ دروازہ پیچھے کی طرف کھلتا ہے، یہ فطرت ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی اس کو آگے کی طرف ڈھکیلے تو دروازہ ٹوٹے گا، کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ تو اسی طرح یعنی اللہ نے انسان کے خمیر میں عشق کو گا، کسی خطے میں، کسی قبیلے میں، کسی علاقے میں رہے گا، وہ نبی سے بھی پیار کرے گا، آلے نبی سے بھی پیار کرے گا، البتہ اگر اس کے خون میں شرافت نہیں ہے اور وہ فطرت سے رشتہ توڑنے کی کوشش کر کے خلاف فطرت چل رہا ہے تو سمجھ جانا پھر وہ اہل البیت کے خلاف جائے گا۔ یاد رکھنا، جو بھی لوگ اہل البیت کے خلاف آئے ہیں آپ نام پیش کرتے جائیں، ہم بتاتے جائیں گے کہ اللہ اکبر کہاں کہاں پر خطائیں موجود ہے، کہاں کہاں پر اللہ اکبر شرافت سے رشتہ منقطع ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک بات سچی بتا دوں، واللہ اگر جانور بھی ہے، جانور تو وہ بھی اگر اپنی فطرت پر ہے تو وہ بھی نبی اور آل نبی سے محبت کرتا نظر آتا ہے۔ درخت بھی ہے اپنی فطرت پر، وہ بھی نبی اور آل نبی سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر وقت ہو اس پر گفتگو کی جائے، پرندوں میں سے کس حتیٰ کہ میرے عزیز پھل بھی اپنی فطرت پر ہوتے ہیں تو وہ محبت کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری محبت پھلوں پر پیش کی۔ حالانکہ اس حدیث پر محدثین نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے،
لیکن ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول ہوا کرتی. تو امام علی مرتضیٰ کہتے ہیں اللہ نے میری محبت پھلوں پر پیش کی، جنہوں نے قبول کر لی وہ میٹھے ہو گئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کڑواہٹ پیدا فرمائی. آپ اندازہ فرمائیں علی کی محبت سے پھل میٹھے ہوتے ہیں. یہ ہے محبت علی کا صلہ. آپ غور فرمائیں. تو بات دور نکلتی عرض کر رہا تھا کہ جب یزید نے دیکھا کہ صاحب فطرت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کوئی خلاف نہیں جا رہے، کوئی کاروائی نہیں، حالانکہ وہ گورنر ہیں، کوئی انہوں نے خلاف کاروائی نہیں کی. جتنی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اہل سنت کی کتب پہ ہم جانتے، انہوں نے کوئی خلاف کاروائی نہیں کی. گورنر تھے تو اس نے جو ہے سوچا کہ میں کس کو منتخب کروں. اس کا ایک دوست تھا ابن سرجون. عقد الفرید کے اندر ابن سرجون کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ کیا گیا. یہ یہودی کا بچہ تھا، یہ خود یہودی تھا ابن سرجون. تو اس سے مشورہ کیا. دیکھیں مشیر بھی کس کو رکھا گیا تھا، مشیر بھی اس نے رکھا تو ایک یہودی کو رکھا، اور اس نے ابن زیاد کا نام تھا اس لیے کہ شرافت کے کام شریف لوگ ہی کر سکتے ہیں اور رسالت کے کام رذیل لوگ کر سکتے ہیں. تو چونکہ وہ جانتا تھا ابن سرجون کے عبید اللہ ابن زیاد کیا ہے، تو پیداوار زنا ہے، پلیدی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کام اگر کوئی سختی سے کرے گا تو عبید اللہ ابن زیاد کرے. تو عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا حاکم تھا. اس کو حکم ہوا کہ وہ بصرہ سے نکل کر کوفہ آئے. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بصرہ کی جو ہے وہ گدی سونپی، اور وہ حجاز کے رستے سے اپنے چہرے پر حجازیوں کی طرح رومال اور ٹاٹا ڈال کر کے اور حجازی لباس پہن کر کے حجاز کے رستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہوا. کوفہ والے اس کو دیکھ کر سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لائے. انہوں نے نعرہ لگانے شروع کیے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ. انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے. لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ اہل البیت کے محبین کی گھر کی طرف قافلہ بڑھنے کی بجائے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا. تو لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ امام علی مقام کو تو اہل البیت کے محبین کی طرف آنا چاہیے، گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے. اور وہ سب کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے نعرے لگتے تھے وہ جلتا اور گھومتا جاتا تھا. بالآخر وہ گورنر ہاؤس پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور سمجھا تھا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں. تو اس نے زور سے دھکے دیے اور آواز نکالی تو پہچان گیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے. تو پھر اس کے بعد دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو معذور سمجھو، اور ساری گورنری یزید نے مجھے سونپی ہے. وہ خط بتایا اور اس کے بعد اس نے پھر جو ہے سب لوگوں کی چہرہ پٹی کر لی، اور راتوں رات اس نے جتنے اشراف کوفہ تھے ان سب کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جمع کر لیا. حضرت ہانی کے گھر پہ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیام تھا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے تھے وہ حضرت ہانی کو بھی جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا. اور امام مسلم کو جب پتا چلا کہ حضرت ہانی کو بھی اٹھا لیا تو آپ گھر سے نکلتے وقت اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریح کے پاس جو ہے وہ بھیج کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی حفاظت کریں. اور آپ تلوار لے کر کے نکلے کہ جس کے ہاں میں مہمان تھا، جو میرا میزبان تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے ایک خطرے میں ڈال دیا. تو امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تو بتایا جاتا ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار کا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا کہ چلیں اب حملہ کریں گے. لیکن اس وقت بھی امام مسلم جو ہے جب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کا خون بڑا قیمتی ہے. حالانکہ اس وقت اگر آپ اشارہ فرماتے تو پھر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن امام نے اشارہ نہیں فرمایا. ابن زیاد نے یہ کیا کہ جتنے شرفائے کوفہ کو اس نے جمع کر رکھا تھا اس نے کہا کہ اگر تمہارے رشتے دار جو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے اگر ان کو یہاں سے نہیں ہٹاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. ان کی جب اپنی جان پر بنائی تو انہوں نے اپنے اپنے
कबीलों से और रिश्तेदारों से कहा कि एक काम करो कि तुम यहाँ से हट जाओ वरना इतने ज़ियादा हमें मार डालेगा, और अगर तुमने हमला भी किया हमें बचाने के लिए, हम तक पहुँचने तक तो हम मर जाएंगे, इसलिए कि तुम यहाँ से हट जाओ। तो जिस कबीले के कायद ने और जिस कबीले के अमीर ने, जिस कबीले के 62 शख्स ने अपने कबीले को कहा, वो सब लोग जालिम इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ते छोड़ते छट गए। इमाम मुस्लिम जब गवर्नर हाउस की तरफ बढ़े थे तो 40 या 50 हज़ार लोग आपके साथ में थे, और जब शाम हो रही थी, मगरिब का वक्त आ रहा था, तो सब लोग छट गए थे और सिर्फ 500 लोग इमाम मुस्लिम के साथ रह गए थे। इमाम मुस्लिम मगरिब की अजान हुई, कूफा की मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे। जब नमाज शुरू की तो उस वक्त 500 लोग पीछे खड़े थे, और जब आपने सलाम फेरा तो कोई भी एक भी आदमी आपके साथ न था। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला फूट फूट कर रोते थे, आपकी आंखों में आंसू थे। इमाम मुस्लिम सोचते थे कि या अल्लाह, मैंने तो जो है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को खत लिखा। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं हो रहा है, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं, कोई बात नहीं है, आप जिक्र सुनो, आप एक बार जरूर पढ़ें। बच्चों को आगे बैठाने की मुश्किल यही है कि इन्हें प्यार से, मैं इसलिए सोचता हूँ कि आगे बिठाएं कि हमारी कौम का मुस्तकबिल है, लेकिन बहरहाल बच्चे बच्चे हैं। ये कि मजमा देखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, आपको इधर मिंबर पे देखना चाहिए, आप फिर बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। जब लोग पीछे देखते हैं, सभी पीछे देखते हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़े, आशिकों की तरह बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमे बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बी व आदि अबदतुहुर व करम सलात व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो इमाम मुस्लिम ने जब देखा कि पीछे कोई भी नहीं तो फूट फूट के रोने लगे। अपनी जान की परवाह नहीं थी, सोच रहे थे या अल्लाह, मैंने तो इमाम अली मकाम को खत लिखा है, इमाम जब मेरा खत देखेंगे तो उनको मुझ पर इतना एतमाद है कि वो मेरा खत पढ़कर तो किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं, और वो जरूर तशरीफ लाएंगे। बिल आखिर ये हुआ कि आप मस्जिद से बाहर निकले तो देखा कि कूफा में सबके दरवाजे बंद। कल तक जिनके घरों में दावतें हो रही थी और बहुत नाज अल्लाह और हाथ चूमे जा रहे थे, बैतें की जा रही थी, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए जान के खौफ से। ऐ कूफा वालों, क़यामत तक तुम्हारी बेवफाई को लोग याद करते रहे, लोग तुम्हारी बेवफाई की चर्चे करते रहेंगे। और एक बात आप देखें, आप जब कभी कूफा जाएं तो कूफा में आप हमेशा देखेंगे कोई कितना भी मालदार होगा, उसके चेहरे को कभी आप खिला खिला नहीं देखेंगे। कूफे वालों के चेहरे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे उतरे हुए चेहरे, पता नहीं उनके चेहरों पर क्या है। उनके चेहरों को मैंने कभी जो है वो खिला हुआ नहीं देखा, कूफा वालों के चेहरों पे कभी रौनक नहीं देखी, पता नहीं, अल्लाह जाने। इसी तरीके से जो है शामियों का भी हाल है और होती रहती है। और आले नबी के खून के जो हुर्मत को पामाल करने की ये नहूसत है कि जिनके दामन पर धब्बे हैं, अव्वल तो उनकी नस्लें खत्म हुई, और अगर किसी की नस्ल बाकी भी है तो कहीं ना कहीं बराबर वो धब्बा उसकी पेशानी पर आज भी नुमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे, हक के साथ हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने, हक को कबूल करने और हक को आम करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम मुस्लिम जो वो मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा, लोगों के दरवाजे बंद है। एक दरवाजा खुला है बूढ़ी औरत का, और वो भी दरवाजा उसने किसी के आने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के इंतजार में जो है उसने दरवाजा खुला रखा है। इमाम वहां जाते हैं, पानी की प्यास लगी है। इमाम मुस्लिम कहते हैं बड़ी बीर से, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उसने पानी ला करके दिया, पानी पी करके बैठ गए। उसने कहा, ऐ मुसाफिर, ऐ अजनबी, आपके चेहरे को देख कर लगता है कि आप बड़े शरीफ हैं, शरीफ खानदान से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप पानी तलब किया, पानी पीजिए और जाइए। आप पानी पी के यहाँ बैठ गए, कैसे गए और क्यों बैठे? तो इमाम ने फरमाया, माई यहाँ मेरा कोई घर नहीं, मैं अजनबी मुसाफिर यहाँ हूँ और मेरा कोई मकान नहीं है। कल तक के मैं घर था, आज मैं बेघर हूँ और मेरा कोई मकान नहीं। उसने पहचाना अंधेरे में, वो पहचान न सकी पहले, लेकिन बाद में उसने, आप इमाम मुस्लिम है? जी इमाम मुस्लिम हो। कहा, आप एक काम करें, मैं अपने बेटे के लिए मुंतजिर थी, आप घर में तशरीफ लाए। और इत्तेफाक से उस शरीफ माँ का बदमाश बेटा इब्ने अशअद के दोस्तों में से था। इमाम मुस्लिम को जब उसने अपने घर में पाया तो उसने मुखबिरी कर दी और इब्ने अशअद को बताया। इब्ने अशअद का पूरा नाम मोहम्मद इब्ने अशअद बताया जाता है, लेकिन चूंकि
جس بندے کی بھی ہم برائی جب اس کی ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام محمد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کا نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے باپ کے نام سے یہ اشارے قرائن بیان کرنا چاہیے۔ تو اس کا نام تو تھا محمد ابن اشعث، لیکن ہم اس کو پورا نام نہیں لیتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابن اشعث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا نام محمد ابن عبد الوہاب ہے، لیکن ہم اس کو محمد ابن عبد الوہاب نہیں کہتے بلکہ ابن عبد الوہاب ہی کہہ کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے نام محمد کی بے احترامی نہ ہو، بلکہ اگر کسی کا نام محمد ہو تو اس کا نام لے کر کے اس کو گالی نہیں دینا چاہیے، اس کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ البتہ آپ جس کو گالی دے رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ گالی رسول اللہ کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ آپ کی نیت تو اس کو دینا ہے، لیکن جتنا ادب میں آگے بڑھو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں انسان کو ادب پہنچاتا ہے، اور پھر یاد رکھنا اللہ اکبر، ہزاروں سال کے گناہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا بے ادبی آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے باادب بنو، باادب بانصیب، بے ادب بد نصیب، الدین کلہ ادب، دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ ہمارا مذہب ادب، ہمارا مسلک ادب، ہمارا مشرب ادب، ہماری تہذیب ادب، ہمارا تمدن ادب۔ اس لیے ادب کے ساتھ رہو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بہرحال ابن اشعث اس بڑھیا کا بیٹا، ابن اشعث کا دوست تھا، جب وہ اس بڑھیا کا بیٹا، اس نے مخبری کی، اور مخبری کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں نے جو ہے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے ہاشمی جوان جو تھے، اللہ نے ان کو بڑی بہادری عطا کی تھی، اور وہ بڑے بہادر تھے۔ جب وہ گرفتار کرنے کے لیے آیا تو حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر ان سے مقابلہ فرمایا۔ جب مقابلہ کیا ان سے، ان کو ایسا لگا کہ ہم ان پر جب وہ قابو نہیں پا سکتے، تو ابن اشعث نے کہا کہ مسلم، ہمارا ارادہ آپ سے لڑنے کا نہیں ہے، جنگ کرنے کا نہیں ہے، جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، آپ ابن زیاد کے پاس چلیے، بات کیجیے۔ امام مسلم نے فرمایا میں بھی لڑنا نہیں چاہتا، میں بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن بات اتنی ہے کہ جو ہے وہ بغیر لڑنے اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہے۔ حالانکہ جب وہ اس لڑائی کے اندر آپ نے کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، ان لوگوں نے امام مسلم کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ زخمی لہو لہان ہونے کے باوجود بھی امام مسلم کا ان کو خوف تھا، اور انہوں نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم کو انہوں نے کہا آپ سواری پر بیٹھیں، کھچر پر بیٹھیں، اور ابن زیاد کے پاس چلے، گورنر ہاؤس چلے۔ حضرت سیدنا امام مسلم جیسے کھچر پر بیٹھے اور چلے۔ یہ جب انہوں نے امان دی تھی، عرب والے جب کسی کو امان دیتے تھے تو امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہے، جب امان دے دی ہے تب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ عرب والے زبان کے بڑے دھنی ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال اب وہاں تو کیا تھا کہ بغض اہل بیت میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے، وہ تو کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گئے تھے، دین دینے کا احسان بھی بھول گئے تھے۔ نمازوں کے اندر محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے تھے، اور نمازوں کے بعد سازشیں کرتے تھے۔ کس قدر حالات بد سے بدتر تھے۔ ممبروں پہ بیٹھ کر کے مولا مشکل کشا کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ سوچے تو صحیح حالات کس طرح تھے، کیسے تھے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ یوں بھی تھا، بغض اہل بیت کا ایک زمانہ یوں بھی تھا مروانیوں کے دور میں، کہ ملک شام میں کوئی علی نام نہیں رکھتا تھا، حسن نام نہیں رکھتا تھا، حسین نام نہیں رکھتا تھا، یہ نام نہیں رکھے جاتے۔ اتنی ان کے جیسے آج ہمارے یہاں یزید نام نہیں رکھتا، کوئی مروان نام نہیں رکھتا۔ بغض اہل بیت کا ایک زمانہ ایسا گزرا، تقریباً جو وہ کم و بیش ایک صدی اتنا یا پونا صدی اتنا، کہ نام حسن حسین اور علی نہیں رکھے جاتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک بار ملک شام گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ایک بیٹے کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، تو میں رک گیا اور رک کر میں نے کہا یار تو کتنا اچھا انسان ہے کہ یہاں تو علی حسن حسین نام رکھنا جرم ہے، اور تو نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، تو تو کتنا بڑا جیالہ مجاہد ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے علی نام علی کی محبت میں رکھا، حسن نام حسن کی محبت میں رکھا، حسین نام حسین کی نہیں، اصل میں گالی دینے والا آدمی ہوں، مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے۔ تو
تو جب میں بچوں کا نام رکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ بھی نام رکھوں گا تو گالی ہی دوں گا، تو سوچا کہ گالی جن کو دوں گا تو ایک کام کرتا ہوں کہ جن کو گالیاں دیتا رہتا ہوں انہی کے نام پہ نام رکھوں تاکہ ایک کام میں دو کام ہو جائے۔ یہ بغض اہل بیت کا ایسا دور گزرا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کو بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل بیت بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں، اور پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ میری اس امانت کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو۔ اور آپ غور کریں پھر سلوک کیا کیا گیا، اور آج بھی کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر کیا سلوک ہے، آپ غور کریں۔ یاد رکھنا، اگر گمراہی سے بچانا ہے اپنی اولاد کو تو دو چیزوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ ان کی توجہ کو مبذول کرو۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اتحاد امت کے لیے بہترین منشور حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے پیش کر دیا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیو۔ تو یہ حالات گزرے، اسی لیے امت جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ حضرت سیدنا امام مسلم جب کھچر پر بیٹھے تو دھیر سے آپ کی تلوار نکال لی گئی۔ تلوار نکالی تو آپ نے بلند آواز سے پڑھائی، ابن اشد تو مجھے امان دے چکا ہے، تلوار نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یوں ہی میں زخمی ہوں جب میں کہہ چکا کہ میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ البتہ جیسے ہی حضرت سیدنا امام مسلم جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پہنچے تو یزید ابن زیاد فرعون کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ امام مسلم جیسے پہنچے تو ٹھنڈے مٹکے کا، یعنی ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا تھا، بہت تھک گئے تھے، زخمی تھے، پیاس لگی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پانی جب پلاؤ، تو اس نے پانی نہیں دیا، امام مسلم کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد اس نے جب حضرت امام مسلم سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ کی جان اسی طرح سے بخشی جا سکتی ہے کہ آپ حسین کو اور اس کے باپ کو لعنت کرے، گالیاں دے۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ میں واللہ مرنا پسند کرتا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر اور تیرے باپ پر۔ یہ جرأت تھی ان کے اندر، امام مسلم میں جرأت تھی ابن زیاد کے سامنے۔ فرمایا کہ تجھ پر تیرے باپ پہ لعنت کرتا ہوں، وہ ابن مرجانہ، تو علی کو اور حسین کو گالیاں دینے کی بات کرتا ہے، میرے آقاؤں کو، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر جو ہے وہ کچھ وصیتیں فرمائی۔ وہاں پر عمر بن سعد موجود تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تو میرے رشتہ داروں میں عمر سعد ہی ہے۔ اس نے کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا، یعنی حالات کے دھارے میں کیسے لوگ بہتے ہیں، دنیا کتنی بے وفا۔ ایک بات یاد، ایک بہت بڑے مفکر سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کسی کو دیکھا نہیں۔ دنیا پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈالن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھاری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کبھی دنیا سے جی مت لگانا، کبھی دنیا سے وفا کی امید نہ کرنا۔ پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو، اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آؤ، سب کے ساتھ رشتہ رکھو، تعلق رکھو، لیکن وفا کی امید کسی سے نہ رکھو۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے دل لگاؤ، اس لیے کہ دنیا نے کیسے کیسوں کو دھوکہ دیا، کیسی کیسی ہستیوں۔ آپ غور کریں، امام حسین کو دھوکہ دیا گیا، مولا علی کو دھوکہ دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام مسلم کو دھوکہ دیا گیا، غازی عباس کو دھوکہ دیا، کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا۔ ہم کون ہیں میرے بھائی؟ بلکہ اللہ اکبر، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک دھوکہ دینے کی کوشش کی۔
کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 300 لوگوں کو لے کر کے جب وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بات کیا، کیسا دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی؟ تو گویا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور اس میں بہت دیر رہنے کی بھی جو وہ کوشش نہ کرو، بہت امیدیں نہ باندھو، جلدی جلدی تیاری کرو جو یہاں سے جانا ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں دھوکے باز لوگوں سے نکل کر اگر وفا کے خالق کی طرف جانے کی بات ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ یہ بڑے منافع کا سودا ہے۔ جب وہ آرٹیفیشل محبتوں کا اظہار کرنے والوں سے نکل کر سچی اور مخلص محبت کو پیدا کرنے والے خدا و رسول کی طرف جانا ہے تو یہ کس قدر فائدے کا سودا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن انسان دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال تو آپ نے وصیت کی بات کی تو کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا۔ ابن زیاد نے ہنستے ہنستے کہا یار تمہاری رشتہ داری سن لو، عمل کرنا نہیں کرنا تو اب بات کی بات ہے۔ البتہ عمر صاحب نے پھر وصیت سنی، امام مسلم کو پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا۔ امام درود شریف پڑھ رہے تھے اور بہت پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ابن زیاد ہنستے ہوئے کہتا ہے موت سامنے دیکھ کر بہادر بھی روتے ہیں۔ تو امام مسلم نے فرمایا واللہ میں موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ آ جائیں، اور وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ جب میرا خط پڑھیں گے تو ضرور آئیں گے، اور وہ بال بچوں کے ساتھ آئیں گے، بیویوں کے ساتھ آئیں گے، میں ان کو یہ انجام سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام مسلم نے جو ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھا اور کہا کاش مجھے بات کوئی میرے امام تک پہنچا دے، امام آپ نہ آئے، ان کوفیوں نے ہمیشہ کی طرح بے وفائی کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم درود شریف اور کلمہ شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ کی گردن کو جو ہے جلاد کے ذریعے سے تلوار سے کاٹ دیا گیا، اور پھر آپ کا سر لے کر کے آپ کے وجود الناس کو کوفہ کے گورنر ہاؤس سے زمین پر ڈال دیا گیا اور آپ کی لاش چکنا چور ہو گئی۔ یہ پہلی شہادت تھی گویا کہ کربلا کی شہادتوں میں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد وہ چکنا چور بدن جو گورنر ہاؤس سے گرا کر کے زمین پر ڈال کر کے ہڈیوں کو چور چور کیا گیا تھا، اللہ اکبر، اس کو بازاروں کے اندر لٹکایا گیا اور سر کو پورے کوفہ میں پھرایا گیا، جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جسد اطہر کئی دن تک کے جب وہ بازار کوفہ میں لٹکا رہا۔ ایک بات آپ سے کہوں، دشمن تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، لیکن اہل البیت کے لٹکتے ہوئے جسم دھوپ اور ہواؤں کے اندر بھی تر و تازہ تھے۔ حضرت حامد مصطفیٰ بادی نے بہت اچھی عکاسی کی، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ پورا کوفہ اللہ اکبر بے وفائی کی عزت میں تھا۔ اے کوفہ والو، قیامت تک تمہاری مہمان نوازی کو یاد کیا جائے گا دھوکے بازی کے حوالے سے۔ امام مسلم کا سر پھرایا جا رہا ہے، کوفے کے بازار میں جسم لٹکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب شام ہو کر کے رات سی اپنی زلفوں کو کوفہ کے اس بے وفا لوگوں کے اوپر ڈالتی ہے اور رات تاریک ہو جاتی ہے۔ گھر میں سناٹا تھا، خوف و ہراس میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کے جو ہے وہ محل کے اندر بلکہ گورنر ہاؤس کے اندر جشن کا سما تھا، حسین کے نائب کو، حسین کے معتمد کو ہم نے کاٹ دیا، اور پورا کوفہ خوف و ہراس میں ڈوبا ہے۔ ایسے میں ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور اس گھر میں حضرت قاضی شریح جو مولائے کائنات کے شاگرد بھی تھے، قاضی شریح حضرت محمد و ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، محبت کرتے سوتے، یا اللہ اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے، جس کے پاس مل جائے میں منہ مانگا انعام دوں گا، یزید سے بھی
کچھ دلاؤں گا، اور اگر جو ہے وہ کسی کے گھر مل جائے، کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ قاضی شریح نے سوچا یہ ظالم لوگ ہیں، ننھے ننھے بچے 6 سال اور 8 سے 6 سال اور 8 سال کی عمر ہے، میں حضور صد اللہ فاضل اور علامہ ارشد القادری رئیس التحریر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور انہی کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان ننھی شہادتوں کو بھی پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شریح نے ان بچوں کو، شہزادوں کو سر پہ ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما، پیار کیا تو دونوں شہزادوں نے کہا قاضی صاحب اس طرح سے آدھی رات کے بعد ہمیں نیند سے اٹھا کر کے پیار کرنا، محبت کرنا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرنا، دراصل یہ ہمارے خاندان کے اندر روایت ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے بابا نہ رہے، ہم یتیم ہو گئے؟ قاضی شریح نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ اطلاع دل پر، سینے پر پتھر رکھ کر کے دی، اے خاندان نبوت کی معصوم کلیوں، ہاں ہاں تمہارا بابا آج جام شہادت نوش کر چکا، کوفہ والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، میں پہلے بھی کل بھی اور اس سے پہلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں۔ خاندان نبوت کے جن شہزادوں کو ہم بچپنے کی وجہ سے معصوم کہیں گے وہ صرف اور صرف لغوی معنی میں کہیں گے، جس کو حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں اپنی کتاب میں لکھا۔ رہی بات روافض جس معنی میں کہتے ہیں، اس معنی میں کہنے کی نہ ہماری منشا ہے، نہ ہماری مراد ہے اور نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ بہرحال حضرت امام حضرت قاضی شریح نے فرمایا خاندان نبوت کی معصوم کلیوں سے تمہارے بابا شہید ہو چکے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے لگ کے لپٹ لپٹ کے رونے لگے، ہائے بے کسی، ہائے مسافرت میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا۔ قاضی شریح نے کہا شہزادو رونے کا وقت نہیں ہے، ایک کام کرو، حجاز مقدس کی طرف قافلہ جا رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا اور لے جا کر کے قافلے سے ملا دے گا، تم اس قافلے کے ساتھ ہو جانا، صحیح سلامت دارالامن مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے تیار ہوئے، جو روضہ رسول پہ جاتے تھے تو بھی کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، بابا کی انگلی پکڑ کر جاتے تھے، لوگ کندھے اٹھاتے تھے، لوگ پیشانیاں چومتے تھے، اللہ اکبر، لوگ سروں پر رکھتے تھے۔ لیکن آج کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر دونوں شہزادوں کو اکیلے طے کرنا ہے۔ قاضی شریح کا بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لیتا ہے، بہت خاموشی سے اور چپکے سے نکلتا ہے اور قافلے کی دھول اور گرد و غبار نظر آئی تو فوراً قاضی شریح کے بیٹے نے کہا شہزادو یہ تمہارے حجاز کی طرف جانے والی قافلے کی گرد اور غبار اور دھول ہے، یہ دھول نظر آ رہی، بس یہی قافلہ ہے، چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے اس دھول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، تھوڑی ہی دیر میں دھول نظروں سے غائب ہو گئی اور قافلہ نہ تھا نہ گرد و غبار تھا۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے پیدل چلتے چلتے تھکے، کبھی پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد رات کا سناٹا ہے۔ اللہ اللہ، حالات یہ ہے کہ درندوں کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، ایک دوسرے سے سینہ چمٹا کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، پتا کھڑکنے کی آواز آتی ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی پیروں میں کانٹے بھی نہ چبھے تھے، آج پیر کانٹوں سے چھلنی تھے۔ حالات نے کیا دن دکھائے، لوگوں نے کیا دن دکھائے، دنیا کی ہوس نے آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ تھک کر کے یہ سوچ کے بیٹھ گئے صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی تھی، ابن زیاد کے گرگے تلاش کرتے کرتے شہزادوں کو جنگل میں پہنچے، ننھے شہزادے، پوچھا بتاؤ کون ہو، تو سوچا یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے، یتیم سن کر کافر بھی اچھا سلوک کرتے، بالکل سادگی کے ساتھ کہہ دیا سچوں کی اولاد کی سچے تھے، سچی تربیت کی گئی تھی، سچائی کا درس دیا گیا تھا، سچائی کے ماحول میں پلے بڑے تھے، تو کہہ دیا ہم امام مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ زلفیں پکڑ کر ظالموں نے اتنا مارا، تماچے لگائے، کبھی گھر میں، محلے میں، مدینہ منورہ میں تماچوں کا تصور بھی نہ تھا، لیکن اتنا مارا چہرے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے، بال پکڑ کر کے، زلفیں پکڑ کر کے کسی گئی، اور اس کے بعد کا ظالموں ہم تمہیں ڈھول ڈھول کر تھکتے ہیں اور تم بھاگے بھاگے جنگل میں پھرتے ہو۔ بالآخر ابن زیاد کے پاس لا کر دونوں شہزادوں کو جمع کرا دیا۔ ابن زیاد نے کہا ان کو قید خانے میں ڈال دو، سوچو
تو صحیح اللہ اکبر، ہندوستان میں بھی 6 اور 8 سال کے بچوں کو اللہ منکرین اسلام جیل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے ان شہزادوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انصاف دنیا میں موجود ہے، حقائق دنیا میں موجود ہے، سچائی دنیا میں موجود ہے، لوگ اندازہ کریں آخر شہزادوں نے بگاڑا کیا تھا؟ امام مسلم نے بگاڑا کیا تھا؟ امام حسین نے بگاڑا کیا تھا؟ صرف دین کی بقا اور تحفظ کے لیے خاندان اٹھا تھا، باقی اور چیز کیا تھی؟ لیکن اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس ظالم نے کہا کہ لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، یزید کو خط لکھتا ہوں، جو حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اہل انصاف بھول گئے، بننے تھے، عمر چھوٹی تھی، خیال نہ تھا، راستہ بھول گئے، ننھے بچے کب تک چلتے؟ کل کا خوف بھی تھا کہ دشمن ہماری تلاش میں ہے۔ بالآخر ایک جنگل میں دیکھا کہ اب کرے تو کیا کرے، رات کٹ رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے، پھر پکڑے جائیں گے تو ایک چشمہ نظر آیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا نماز فجر کا وقت ہے، وضو کر کے فجر پڑھ لیتے ہیں، اور جب فجر جب تک نہیں پھوٹتی تب تک انتظار کر لیتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے انتظار کیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز فجر پڑھ کر چشمے کے کنارے دیکھا بڑا سا درخت تھا، اس میں کھو تھی، ایک بڑی سی کھو تھی، کھوکھلا تھا وہ درخت، اس میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ قسمت کا کیا کہنا، اللہ اکبر، تقدیر کی تلوار سروں پر سب کے لٹک رہی ہے، تدبیر ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے۔ دونوں شہزادے اس درخت کی کھو میں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے، اور اسی عالم کے اندر وہ کوئی خاتون جو ہے چشمے پر تالاب پر پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، جیسی اپنی مٹکی جو ہے اس نے تالاب میں ڈبویا تو ڈبوتے وقت اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت سی حسین و جمیل شکلیں پانی کے اندر اس کا عکس جمیل نظر آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو دونوں شہزادے، پوچھا کون ہو؟ تھر تھرانے لگے، کل کا انجام سامنے تھا۔ دونوں شہزادے تھر تھرائے اور انجام سامنے تھا، بیض کی طرح کانپنے لگے۔ شہزادہ اس کنیز نے کہا چہرے سے تو شہزادے معلوم ہوتے، بتاؤ کون ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر نہ بتاؤ گے پھر بھی اہل ایمان کی ناک کی خوشبو ضرور خون رسول کا اندازہ کر لیتی ہے۔ بتاؤ آل فاطمہ ہو، آل رسول ہو، رسول اللہ کی خاندان سے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادے کی آنکھیں برس پڑی۔ کیسے پہچانا؟ ایمان والوں کو پہچاننا، بلکہ یوں کہنے اپنے الفاظ میں، جوہری کو جوہر پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، سونار کو سونا پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس نے سینے سے لگایا، شہزادوں بتاؤ کون ہو؟ امام مسلم کے یتیم ہے۔ اچھا، آپ میری مالکہ اہل بیت کی بڑی شیدائی اور دیوانی اور عاشقہ ہیں، چلو اس کو جب پتہ چلے گا کہ سیدہ کے لال میرے گھر آئے تو مجھے انعام دے گی اور مجھے بھی خوشی ہوگی۔ دونوں شہزادوں کو لیا اور لے کر کے جیسے گھر پہنچی اور اپنی مالکہ سے بتایا، دیکھو یہ سیدہ کے گھرانے کے پھول ہیں، مسکراتی بھی کلیاں ہیں، اور شہزادے تھے بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، لیکن چلتے چلتے لباس پر گرد و غبار تھی، زلفیں گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی، چہروں پر بھی جو ہے وہ اللہ اکبر حالات کچھ سفر کے آسان ظاہر تھے۔ جیسے ملے تو اس نے منہ دھلایا، کپڑے دیے اور کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے کہا شہزادوں میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں، ایک کام کریں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے، یہاں رہے، دشمنوں کے شہر میں کوئی مامن مل گیا، پناہ گاہ مل گئی۔ تو دونوں شہزادے جو ہے ایک کمرے میں تھے، ایسے میں اس کمرے میں راحت کے ساتھ جب وہ رکھ دیے گئے اور راحت آئی، رات کے کھانے کے بعد سلا دیے گئے۔ دیر کے بعد اس کا شوہر آیا، اس کے شوہر کو تاریخ میں حارث لکھا گیا ہے، اور شوہر آیا، بیوی نے پوچھا رات اتنی دیر سے کیوں آئے، کہاں تھے؟ وہ کہا ارے مسلم کے بچے جیل میں رکھے گئے تھے، ابن زیاد نے رکھا تھا، وہ وہاں سے جو وہ مشکور نامی داروغہ جو جیل کا تھا اس کی سازش سے نکال دیے گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے یزید کو خط لکھا ہے، بچے نہ ملیں گے تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے بہت بڑا انعام رکھا ہے،
बीवी इतना माल मिलेगा, इतने घोड़े मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मनसब मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। वफादार बीवी ने कहा जालिम, तू दुनिया के लिए आले नबी का खून अपने ऊपर हलाल करता है, ये करता है। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन जिसके दिल पर दुनिया की हवस छा जाती है उसको कुछ नजर नहीं आता, दुनिया का भूत सवार हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। बिलाखिर बीवी ने खाना खिलाया, पहला फुसला कर जालिम को सुलाया। इधर वो आंख बंद करके सोया, उधर बच्चों के रोने की आवाज आई, शहजादों के रोने की आवाज आई। उठा और उठ करके कहा बीवी से कि बच्चे कहाँ रो रहे हैं? हमारे घर में तो छोटे बच्चे नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही? बीवी ने कहा शायद तेरे कान बज रहे या पड़ोस से रोने की आवाज आ रही। कहा नहीं, रोने की आवाज हमारे घर से आ रही। क्यों रो रहे थे? रोने की आवाज क्यों आ रही थी? बात इतनी थी, बड़े भाई ने छोटे भाई को जगाया, जगा के कहा ओ सो नहीं उठो, सो नहीं उठो, इसलिए कि सोने का वक्त नहीं, इस वक्त तो अब जो है दुनिया से जाने का वक्त है। तो छोटे भाई ने कहा भाई भैया हुआ क्या? कहा कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर, हौज़े कौसर का किनारा है, सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवगर है, दादा अली मुर्तजा भी है, सैयदा फातिमा ज़हरा भी है, ताया इमाम हसन भी है। और ऐसे में बाबा पहुंचे तो सरकार ने पूछा मुस्लिम तुम तो आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ा है वो? तो किसके भरोसे छोड़ा है? तो बाबा ने कहा नाना जान से, या रसूलल्लाह बस वो भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे, या रसूलल्लाह बस थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर है, मेरे शहजादे भी आएंगे। भाई से कहा मेरे भाई मैंने ख्वाब देखा, इसका मतलब अब दुनिया नापायदार में हमें रहना नहीं है। बाबा ने इशारा दे दिया ख्वाब के जरिए से कि हमें वापस पलट कर जाना है। छोटे भाई ने कहा मेरे भैया सच बताओ, मैं भी इसी ख्वाब में जो है वो मसरूफ था, यही ख्वाब मैं भी देख रहा था, आपने उठा दिया। दोनों भाई सीने लग कर के लगे हाय अब अम्मी का चेहरा देखना नसीब न होगा, हाय अब मदीने मुनव्वरा जाना नसीब न होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की गलियां देखना नसीब न होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की वो बहारें, वो खजूर के दरख्तों की कतारें, वो मदीने मुनव्वरा की मुअत्तर फज़ाएं। अल्लाह अकबर, बाबा गए, माँ का चेहरा देखने की तमन्ना थी, अब माँ का चेहरा भी नजर नहीं आएगा। ये कहकर एक दूसरे से लिपट कर नन्हे शहजादे रोने लगे, और वो उस घर को तो अपना ही घर समझे थे। ऐसे तो जालिम की जबान खुली, रोने की आवाज सुनी। बीवी से कहा कहाँ है, किस वक्त हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? बीवी ने समझाने की कोशिश की, जालिम न माना, ताला तोड़ा, दरवाजा खोला तो देखा कि नन्हे शहजादे नूरानी शक्ल के वो शहजादे नबी के लगते जिगर रो रहे। पूछा कौन हो? वो अपना घर समझा था, कह दिया इमाम मुस्लिम के यतीम है। इतना सुनना था कि जालिम ने मारना शुरू किया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरा घोड़ा मर गया ढूंढते ढूंढते, पैदल चलते चलते थका, और तुम मेरे घर में ऐश करते हो, मजे लेते हो। बीवी ने पकड़ा, बीवी को भी मारा, फिर आखिर उस जालिम ने कनीज ने पकड़ा, कनीज को भी मारा, और फिर दोनों शहजादों की जुल्फों को पकड़कर दोनों के बालों से एक दूसरे को बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा। बीवी अल्लाह अकबर हाथ जोड़ती थी, पैर पकड़ती थी, मेरे सरकार अपनी आखिरत को तबाह न कर, दुनिया नापायदार है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। देख इन शहजादों के खून में अपने हाथों को रगेगा तो मुस्तफा जाने रहमत को मुंह क्या दिखाएगा? आले नबी की दुश्मनी कभी फायदा मंद नहीं होती, नुकसान उठाएगा। बहुत समझाया न माना, बिलाखिर सुबह हुई तो सुबह को उसने अल्लाह अकबर अपनी सवारी ली, और सवारी पर दोनों शहजादों के हाथ बांधे, और जुल्फों से एक दूसरे की बाल को बांध ही दिए गए थे। अल्लाह अकबर, और दोनों शहजादों को अल्लाह अल्लाह उसने चेहरे पर कपड़ा डाला और अपनी सवारी पर रख करके हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों को फुरात के किनारे ले जाने लगा। वो छुपा कर इसलिए ले जा रहा था, अगर किसी ने देख लिया, पकड़ लिया, ये बच्चे मुझसे छीन लेगा, इब्ने जियाद के पास ले जा करके देगा, और इब्ने जियाद फिर उसको इनाम देगा, इनाम मुझे नहीं मिलेगा। तो उस जालिम ने ये किया, फुरात के किनारे पर बच्चों को ले जाने लगा। वो खातून फिर पलटी, फिर उसने
जब वो वास्ते दिए, ऐसा मारा कि सर टकराया दीवार से, बेहोश होकर के बीवी जमीन पे गिर पड़ी, कनीज आई, उसको भी मारा। अल्लाह अकबर। और फिर फुरात की तरफ वो रवाना हो गया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। उन्होंने तो हतमी तौर पर बात की है, लेकिन मैं उसको थोड़ी सी तरमीम करके तखय्युलात की दुनिया में एक इशारा दे करके गुजरना चाहता हूँ। हजरत रईसुल कलम लिखते हैं कि फुरात के किनारे जब नन्हे शहजादों को उसने खड़ा किया और तलवार निकाली कि कत्ल करें, शहीद करें, तो बड़ा भाई कहता था पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं छोटे भाई की मौत न देख सकूं, और छोटा भाई कहता था कि पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं बड़े भाई को मरते हुए न देख सकूं। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अल्लाह रईसुल कलम जो लिखते हैं, इशारा दे रहा हूं, कहते हैं कि सैयदा की रूह पर क्या गुजरी होगी, सैयदा की रूह अतवर, सैयदा की रूह अतहर, रूह मुनव्वर, खातून जन्नत की रूह मुनव्वर, अल्लाह अल्लाह कब्र अनवर से अर्श की तरफ बार बार मचल मचल कर बढ़ती होगी ताकि ज़मीन और समा को, कायनात को तहो पाला कर दे, ज़ेरो ज़बर कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह का इशारे अबरू उनको सब्र की तलकीन करता होगा। गोया के मौलाए कायनात की कैफियत उस वक्त क्या रही होगी जब मोहम्मद और इब्राहिम पर अल्लाह अकबर 8 और 6 साल के शहजादों पे जब तलवार उठने वाली होगी, फातिह खैबर जुल्फ़िकार हैदरी लेकर अल्लाह अल्लाह निज़ाम कायनात को तहोबाला करना चाहते होंगे, या इशारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ करते होंगे कि करें क्या। लेकिन अल्लाह अल्लाह कहते हैं फरिश्तों की चीखें निकलती होगी, अर्श तहलता होगा, क्या हालात होंगे। अल्लाह अकबर। एक बेगुनाह आम इंसान मारा जाए तो अल्लाह का अर्श हिलता है, एक बेगुनाह आम इंसान मारा जाए तो अल्लाह का अर्श हिलता है। हदीस पाक है जब यतीम की आंख निकलती है तो अल्लाह का अर्श हिलता है। वहां तो वो बेगुनाह भी है, खून रसूल भी है, यतीम भी है, मुसाफिर भी है, नन्ही सी गलियां भी है, और उनको मारा जा रहा है। ऐसे में बड़ा भाई छोटे भाई, बड़े बड़ा भाई छोटे भाई के लिए, छोटा भाई बड़े भाई के पहले मुझे इसी में उसकी बीवी को होश आई और कहने लगी खुदा के लिए ऐसा ना कर, तो खुदा के लिए ऐसा ना कर। उसने उसी तलवार से पहले बीवी को कत्ल कर दिया और फिर कहा दोनों भाइयों को इतनी तुम्हें जो है एक दूसरे से मोहब्बत है तो लाओ एक दूसरे के सामने मरने न दूं। और फिर अल्लाह अकबर, उसने तलवार निकाली और नन्ही मासूम जाने जो एक दूसरे से लिपटी हुई थी, दोनों को एक साथ शहीद कर दिया। दोनों के जिस्म अतहर से गर्दनें निकली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दूसरी और तीसरी शहादत थी, बल्कि शहादतें तो और भी पहले इमाम मुस्लिम के बाद हो चुकी थी, हजरत हानी की और दीगर लोगों की, लेकिन खानदान नबुव्वत की ये दूसरी और तीसरी शहादत थी। दोनों शहजादों के जिस्म अल्लाह अल्लाह फुरात के किनारे पड़े थे और कोई कफन देने वाला, कोई दफन करने वाला भी आज मौजूद न था। उसने दोनों सरों को लिया और सर लेकर टोकरे में डाले और टोकरे में डालने के बाद इब्ने जियाद के पास पहुंचा। इब्ने जियाद से कहा, इब्ने जियाद देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ और मुझे इनाम दे जिसका तूने वादा किया था, जिसके लिए तूने कहा था इनाम दूंगा, इकराम दूंगा, इनाम दिलवाऊंगा और दे दिलवाऊंगा। तो उसने कहा क्या लाया मेरे लिए, बोल तो सही, बता तो सही। कहा मुस्लिम के बच्चों के सर। तो कहा मैंने सर लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो उनको जिंदा पकड़ के लाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं यजीद को लिख चुका हूँ कि वो मेरे पास कैद है और वो चले गए थे। तो अब अगर यजीद कहेगा जिंदा भेज तो मैं क्या करूंगा, और तूने मेरी इजाजत के बगैर कत्ल किया। फिर उसने कहा एक काम करो, अपने जो वो गवर्नर हाउस में कहा इसको पकड़ के ले जाओ, इसने मेरे सर पे मुसीबत खड़ी कर दी, इसको ले जाके उसी फुरात के किनारे पे कत्ल कर दो। न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अहलुल बैत की दुश्मनी का अंजाम ये दोनों शहजादों की शहादत हुई। उन दोनों का मज़ार मुक़द्दस अब भी इराक की सरजमीन पर मौजूद है।
فقیر کی بار بار حاضری ہوئی ہے. بہت سارے محققین اور جو ہے وہ مصنفین نے ان شہادتوں کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے. سب کی آراء لائق تسلیم ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں. حضور صدر الافاضل نے، مفتی جلال الدین صاحب، حضور علامہ ارشد القادری نے یہ اس کا ذکر فرمایا. میں نے علامہ ارشد القادری سے ان کی تحریر کا سہارا لے کر شہادت امام مسلم کے بچوں کی شہادتیں پڑھ دی. اللہ سے دعا کرتا ہوں، شب جمعہ ہے، اللہ ان سیدوں کے صدقے، ان میرے آقا کی اس مقدس آل کے صدقے، ان شہزادوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی دنیا، میری اور آپ کی نسلوں کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے. اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کی سچی وفا نصیب کرے. احترام اصحاب رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. ان کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، دین کا پابند بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جرائم سے بچائے، گناہوں سے بچائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب کل کی تاریخ جو ہے وہ 9 محرم الحرام ہے، اور اس کا اگلا دن سنیچر کو 10 محرم الحرام ہے. تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور یہ بھی فرمایا جس نے عاشور کا روزہ رکھا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے. اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 محرم کو مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اسی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دین منانے کے حوالے سے. البتہ یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کو رکھیں گے. تو اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. تو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو لیکن چونکہ اس مرتبہ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ کہ بھئی جمعہ کو تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے جو جمعہ کے دن. جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرنے سے کہ خاص جمعی روزہ رکھنا، اس دن مخصوص کرنے سے جو وہ ممانعت آئی ہے. رہی بات اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس دن جمعہ آ گیا تو جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، نفل روزہ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح ماہ محرم شریف کا روزہ عاشورہ جمعہ کے دن آ گیا یا سنیچر کے دن آیا، 9، 10 کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. اس میں جو خلجان لوگوں میں بہت ساری چیزیں لوگ خامخواہ کچھ چیزوں کو یعنی کہ غلط آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے آپ رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، سبیل امام حسین کا احترام کریں، صدقہ دیں، امام عالی مقام کی طرف سے صدقہ دیں، نیاز کریں. لوگوں کو کھانا کھلانا، امام کے نام پہ پلانا، بہت اس کی برکتیں ہیں. بلکہ امام عالی مقام کے نام پر غیر مسلموں نے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا. یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. امام علی مقام کی ان لوگوں کو زیارت تک ہوئی، امام نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار محبت ہے، اظہار پیار ہے. اس لیے صدقہ، خیرات، سبیل امام حسین، یہ ساری چیزیں کیجیے.
جو چیزیں شریعت کی حدود میں رہ کے کریں اس کی اجازت ہے، البتہ خرافات اور بدعات جس سے ہمارے علماء نے بزرگوں نے منع کیا ہے ان خرافات اور بدعات سے محفوظ رہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ سیدہ زینب پاک نے جب پردے کی پابندی کی تو خواتین بھی پردے کی پابندی کریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی داستان سنتے ہیں، گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، ہماری بیٹیاں اگر معاذ اللہ روڈوں پر راستوں پر کوئی غلط حرکت کرتی نظر آئے تو پوری امت کا سر جب وہ ندامت سے جھک جاتا ہے، شرم سے جھک جاتا ہے۔ یاد رکھیے قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، عیاشیاں اور آوارہ کرنے والوں کی، آوارہ گردی کرنے والوں کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے میری بہنوں۔ اس لیے تقوی کے ساتھ رہو، پرہیزگاری کے ساتھ رہو۔ والعاقبۃ للمتقین کہا گیا کہ آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام تھا۔ آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز کی جو وہ پابندی کرو، طے کرو۔ امام آپ نے جس نماز کو تحفظ دیا وہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام آپ نے جس پردے کے لیے تلقین فرمائی وہ پردہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے کبھی پیش نہیں آئیں گے۔ آپ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر کے دکھایا۔ امام حسین اور امام حسن اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کبھی کھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کی امی تو بہت متقیہ پارسا رسول اللہ کی شہزادی ہے، آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو شہزادوں نے کہا اس لیے نہیں کھاتے کہ امی کی نظر کسی لقمے پر ہو اور ہمیں اس سے اطلاع نہ ہو اور وہی لقمہ اٹھا کر ہم منہ میں ڈال لیں تو امی کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ بے ادبی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ امی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں۔ اندازہ فرمائے ماں کا یہ احترام انہوں نے سکھایا۔ لیکن ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کربلا سن بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، آنسوؤں کی سوغات بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے، انقلاب کیا ہے؟ مسلمانوں جب تک تبدیلی نہ آئے آپ سچے حسینی نہیں ہیں۔ سچی حسینیت تبدیلی کا نام ہے، حسینیت انقلاب کا نام ہے، حسینیت دین پر سختی سے عمل کا نام ہے، حسینیت شریعت کے تحفظ کا نام ہے، حسینیت دین پہ مر مٹنے کا نام ہے، حسینیت دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے، حسینیت دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا نام ہے، حسینیت اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے، حسینیت اللہ رسول کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ اس لیے رسمی اور اسمی حسینیت کی طرف سے نکل کر حقیقی حسینیت کی طرف چلیے تاکہ امام علی مقام کی توجہ ہماری طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد دیکھتی ہے اسکول میں پروگرام منعقد ہوگا اور کل بھی انشاءاللہ نماز جمعہ سے پہلے حضرت کا خطاب مسجد آفتاب رسالت عائشہ نگر قبرستان ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں اور نماز جمعہ وہی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ یا اللہ یا رحمان اس محفل خیر کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ جو پیغامات یہاں پر دیے گئے مولا ان پیغامات پر ہم سب کو عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سید الشہداء امام عرش مقام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔